اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کوئی ابتدا نہیں فرمائی، بلکہ یہ پہلے سے ہی جب سے انبیاء کا سلسلہ شروع ہوا ہے اس وقت سے یہ عبادت ہے۔ مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو میں نے پہلے یہ جو آیت پڑھی ہے، وَأَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، اور ہم نے حضرت ابراہیم اور اسماعیل سے یہ وعدہ لیا تھا أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ، کہ میرے اس گھر کو پاک رکھنا۔ کس کے لیے؟ للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اور اعتکاف کرنے والوں، والرکع السجود، اور رکوع کرنے والے اور سجدہ کرنے والوں کے لیے کیا کرنا؟ اس کو پاک کرنا۔ اچھا، اسی طرح اب لمبا ہو جائے گا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ جو سامری نے بنایا تھا بچڑا، ان کو بھی کہا تھا اب دیکھ جس کے سامنے تو اعتکاف کر کے بیٹھا ہے نا، جس کی عبادت کے لیے تو وہاں پر بھی عاکف کی لفظ آئے ہیں، جہاں پر تو اعتکاف کر کے بیٹھا ہے اس کے ساتھ، اور جس کی تو عبادت کر رہا ہے دیکھ میں اس کے ساتھ کیا کرتا۔ اسی کے سامنے اس بچڑے کو اس میں ڈالا، آگ میں ڈال دیا۔ پھر ایک اور آیت ہے قرآن مجید کے اندر کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب گزرتے ہیں تو کچھ لوگ کسی بت کے سامنے وہ کیا کر کے بیٹھے تھے؟ اعتکاف کر کے بیٹھے۔ تو یہ خالص اللہ کے لیے کسی جگہ پر بیٹھنے کو اعتکاف کہتے ہیں، اور مسلمانوں کا اعتکاف اس کو۔ یہ باقی مسائل تو اس کے بعد آئیں گے۔ ایک چھوٹی سی بات، مثلا آپ نے ایک حدیث مبارکہ سنی ہوگی کہ ایک بندہ نماز کے لیے رک جاتا ہے، بیٹھا رہتا ہے دوسری نماز کے انتظار کے لیے، یا ذرا جلدی آ گیا ہے، اذان کے ہوتے ہی آ گیا ہے، تو وہ بیٹھا ہوا ہے جماعت کے انتظار میں، تو اس کے لیے کیا کہا؟ وہ بھی گویا کہ وہ نماز میں ہے۔ وہ کس کے لیے روک کے بیٹھا ہے؟ اللہ کے لیے۔ تو گویا اللہ کے لیے کسی جگہ پر اس کی عبادت کے لیے بیٹھ جانے کو کیا کہتے ہیں جی؟ اللہ تعالیٰ